اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم هو المهدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم والقرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا اللہ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ارشاد خداوندی ہے، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا۔ آج کل جو سب سے زیادہ گرم مسئلہ ہے پوری دنیا میں، آج جس مسئلے نے ساری دنیا کے لوگوں کی نظروں کو، دلوں کو، دماغوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، وہ خواتین کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنی شدت کے ساتھ عورتوں کا مسئلہ نہیں ابھرا تھا جتنا کہ آج ہم اخبارات میں، دنیا بھر کے میڈیا میں مختلف انداز میں ہم خواتین کے مسئلے کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سماج کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، عورتوں کی آزادی کا مسئلہ سامنے ہے، عورتوں کی برابری کا مسئلہ سامنے لایا جا رہا ہے، عورتوں کی مساوات کا مسئلہ ہے جو اس کو پش کیا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ مختلف جہات سے خواتین کے بارے میں اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسانیت کی عموماً خواتین کی اور سماج کی خصوصاً اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ آج سے پہلے کسی صدی میں ایسی خدمت انجام نہیں دی گئی۔ کچھ واقعات ایسے ہو بھی رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی باتوں کو شرح مل رہی ہے، اور سننے والے، سمجھنے والے، خصوصاً خواتین کا طبقہ جو اپنے آپ کو آج مظلوم سمجھ رہا ہے، وہ کھل کر ان کی داد دیتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کی یہ صدی اور اس صدی میں اٹھنے والی ہماری طرفداری کی یہ آوازیں ہم کو نجات دلا رہی ہیں، ہم کو ہمارا اصلی مقام بتا رہی ہے۔ یہ ہماری اپنی تاریخ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، مسلمان قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہے، مسلمان احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نابلد ہے، مسلمان سیرت رسول کے ان پہلوؤں سے ناواقف ہے جو خواتین کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالتی ہے۔
آج کچھ نہ کرے، اسلام قرآن کا مطالعہ کرے، اسلام رسول اللہ کی حدیثوں کو دیکھے، انسان رسول اللہ کی حدیثوں کو دیکھے، انسان رسول اللہ کے اس کردار کو دیکھے جس میں آپ نے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے، ان کو سماج میں سدھارنے کے تعلق سے، ان کے فرائض کی اہمیت جتانے کے تعلق سے جو اعلیٰ ترین کردار پیش کیا ہے، اگر اس کردار کا مطالعہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ صدی خواتین کو برباد کرنے والی ہے، خواتین کو آباد کرنے والی نہیں ہے۔ اسلام نے جس زمانے میں عورت کا مقام بلند کیا، اس وقت کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے ایسے وقت میں عورت کی طرفداری میں اقدام کیا ہے، اسلام نے ایسے وقت میں خواتین کے حقوق کے تعلق سے احکام بیان کیے ہیں جس زمانے میں عورت کو یقین مانیے لوگ کہتے تھے کہ عورت پیروں کی جوتی ہے۔ جس طرح ہم جوتے پہنتے ہیں اور کبھی جوتا پھٹ جاتا ہے اور ہمارا پاؤں باہر نکلتا نظر آتا ہے تو اس جوتی کو بڑی آسانی کے ساتھ، حقارت کے ساتھ پھینک دیتے ہیں اور دوسرا جوتا خرید لیتے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ عورت بھی پیروں کی جوتی ہے، اگر وہ زبان درازی کر دے تو اس کو پھینکو اور دوسری عورت کو لا لو۔ یہ تھا سماج کی تعلیم اس دور کی جبکہ اسلام آیا تھا، اس وقت میں یہ عورت کا مقام تھا۔ مذہبی اعتبار سے یہودیوں نے تو عورت کو گناہ کی پوٹلی کا نام دیا تھا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس یہ باتیں تھیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی گیہوں کھلانے اور جنت سے نکالنے میں چونکہ حوا نے ساتھ دیا تھا، اکسایا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ عورت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں پہلا گناہ ہوا اور مردوں کو پھنسانے والی عورت ہے، اس لیے عورت کو کہتے تھے کہ اے عورت تیرا وجود گناہ کی پوٹلی ہے۔ نصرانیوں کے پاس بھی عورت کا مقام انتہائی گھناؤنا مقام تھا ان کے پاس۔ عورت کے تعلق سے انہوں نے جو لوگوں کے سامنے تعلیمات کو پیش کیا تھا وہ یہی تھا کہ عورت دنیا کا سب سے بدترین وجود ہے، اس سے زیادہ بدترین وجود عورت کے سے ہٹ کر اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ تھا عیسائیوں کا نظریہ۔ مذہبی اعتبار سے بھی میں بات کر رہا ہوں، مذہب میں نہیں، لیکن عیسائی مذہب نے جن باتوں کو اپنا لیا تھا سماج نے، تو اس میں بھی عورتوں کے لیے کوئی مقام نہیں تھا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں تو عورتوں کے لیے کیا مقام دیا گیا تھا، اگر بیوہ ہو جاتی تو کسی کام و کاج میں، اچھے کام میں اس کو شریک نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بدشگونی سمجھتے تھے کہ کوئی بیوہ کسی اچھے کام میں شریک ہو جائے اس کو تو سب سے الگ اور دور رکھا جاتا تھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شوہر کی موت اللہ کے حکم سے واقع ہوئی تھی، اب بیوہ کا کیا قصور تھا؟ لیکن بیوہ کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچھے کام میں شریک نہیں ہو سکتی، اس کو سارے خاندان کے لیے منحوس سمجھا جاتا تھا اور اسی وجہ سے اس کو ہر کام سے دور رکھا جاتا تھا۔ عربوں میں تو یہ بات ہو چکی تھی کہ لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ رسول قرآن تو کیا اچھے الفاظ میں اس وقت کے نقشے کو بیان کرتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ تجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ شرم کے مارے ڈوب جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا میں باہر نکلوں اور لوگوں کو اپنا منہ بتاؤں، یا یہ کہ اس بچی کو لے کر کسی مٹی میں دفن کر دوں، قبر میں دفن کر دوں۔ لوگ باہر نکلے، میں باہر نکلوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے،
ایسا سنگین جرم کیا ہے کہ جس کی سزا یہ تھی کہ وہ لوگوں سے آنکھ ملانا تک پسند نہیں کرتا تھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اسود وجہہ وہو کظیم. قرآن تو کہتا ہے کہ جب کسی شخص کو خوشخبری دی جاتی کہ گھر میں تیرے بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور وہ غم کو گھوٹ اندر ہی اندر پیتے ہوئے وہ سوچنے لگتا کہ کیا میں باہر جاؤں اور لوگوں کو منہ دکھاؤں یا یہ کہ اس بچی کو لے جا کر دفن کر دوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو پیار کیا، بی فاطمہ کو پیار کیا، یا کوئی اور بچہ آ گیا تھا تو آپ نے اس کو پیار کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بچے سے پیار کرتے ہیں، بچی سے آپ پیار کرتے ہیں. رسول نے کہا کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دی ہوئی نعمت ہے. یہ پھول ہے جو گلشن میں کھلایا گیا ہے. نے کہا کہ میرے کئی بچیاں پیدا ہوئی لیکن میں نے آج تک کسی بچی کو پیار نہیں کیا، مجھے کسی بچی پر پیار نہیں آتا، بلکہ یا رسول اللہ میں نے کئی بچیوں کو دفن کیا ہے. اور کہتا ہے کہ ایک واقعہ تو یہ ہے یا رسول اللہ کہ جو مجھے بچی پیدا ہوئی تو میں دفن کرتا تھا اور آخری بچی پیدا ہوئی تو میں نے اس کو بڑی ہونے دیا یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. اور جب وہ بچی چلنے کے قابل ہوئی تو میں نے کہا گھر میں کیسے ذرا نہلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، اس کے گیسو سنوار دو، بال کو بنا دو. بچی بڑی خوش ہوئی کہ ابا مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، شاید کسی تقریب میں لے جاتے ہوں گے. بچی نہال ہو گئی اور بچی انگلی پکڑے ہوئے باپ کے ساتھ چل رہی ہے اور باپ ہے کہ اپنے کندھے پر کدال رکھا ہوا ہے اور بچی کو لے کر نکلا چلا جا رہا ہے. قبرستان کو جاتا ہے، قبر کھودتا ہے. بچی پوچھتے ہیں ابا، دوسری زبان میں پوچھتی ہے ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں گڑھا کھود رہا ہوں. کہتی ہے کہ مٹی نکالتا گیا اور پھر اس کے بعد جب بچی کو کہا کہ اس کے اندر آ جاؤ، بچی ڈری تو میں نے کہا، اس نے کہا رسول اللہ کے سامنے کہ میں نے اس کو اٹھا کر قبر میں لٹا دیا. بچی پکار کر کہہ رہی تھی ابا یہ کیا کر رہے ہو، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے کوئی رحم پیدا نہیں ہوا بلکہ میں برابر بچی کو لٹاتا گیا اور اس کے بعد مٹی اس پر ڈالتا گیا. جب سینے تک آئی تو اس نے پکار کر کہا ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے رحم نہیں آیا، بڑی سختی کے ساتھ میں نے اس بچی کے منہ پر ناک پر مٹی ڈال دی اور پھر اس کے بعد پوری مٹی اڑیل دیا یہاں تک کہ بچی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد میں گھر کو خوش آ گیا. انہوں نے کہا کہ تم سے بڑھ کر بدتر آدمی دنیا میں نہیں دیکھا. کیا بچی کی چیخ و پکار بھی تم کو تمہارے دل کو نرم نہ کر سکی؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بچی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کس گناہ میں اس بچی کو دفن کیا گیا، زندہ جو دفن کیا گیا کس گناہ میں کیا گیا ہے. سئلت الموءودہ، اس بچی کو جو زندہ قبر میں اس کو دفن کیا گیا ہے. بأی ذنب قتلت، کہ اس کو کس گناہ میں مارا گیا ہے، آخر اس بچی کا کیا قصور تھا. قدرت کی دین ہے، بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بچی بھی پیدا ہوتی ہے. اور اے بچی کو دفن کرنے والے، تو بھی کسی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہوگا. اگر ماں نہ ہوتی، بچی نہ ہوتی تو پھر تو کہاں سے پیدا ہوتا تھا؟ لیکن تو نے اصل کو اپنی ختم کر دیا اور شان جگاتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو ختم کر دیا. تو اس ماحول میں جب اسلام آیا ہے تو اب اسلام نے کیا انعام کیا ہوگا، کیا انعام کیا ہوگا کہ جو بچی منحوس سمجھی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے سمجھو کہ رزق کے دروازے کھل گئے ہیں. اس لیے کہ بچی جب پیدا ہو کر آتی ہے تو اپنے ساتھ رزق لاتی ہے ماں باپ کے لیے، تو تمہارے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو سید النساء العالمین قرار دیا، تمام عالمین کی عورتوں کے سردار ہے تو فاطمہ ہے. آپ نے منحوس اس کو قرار نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے تعلق سے جب بیٹی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو کر تعظیم کرتے تھے اور اس کی پیشانی پر بوسہ لیا کرتے تھے. تو اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو جو بلند کیا ہے
کئی نشان کئی عورتوں کی، ایک عورت کی کئی روپ ہیں، ہر روپ میں اسلام نے عورتوں کی، خواتین کی کو سراہا ہے۔ ماں کے روپ میں ماں کا یہ درجہ تھا کہ باپ مر جاتا تو بچے جہاں مال تقسیم کرتے تھے وہاں ماں باپ کی عورتوں کو بھی بچے بانٹ لیا کرتے تھے اور اپنی جوڑواں بنا لیا کرتے تھے۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ باپ کے مال میں سے عورت کو بھی مال سمجھا جاتا اور اس کو بھی باندھی لوڑی بنا کر اس کو عورت بنا لیا جاتا تھا۔ یہ دستور تھا۔ اسلام نے اس دستور کو ختم کرتے ہوا کہا کہ نہیں، ماں کے درجے کو تم نہیں سمجھتے، ارے ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ قرار دیا کہ جس عورت کو باپ ہاتھ لگا دے خبردار، بیٹوں پر پوتوں پر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، اس کی عزت کا تو خیال کرو۔ یہ تو اسلام نے تعلیم دی۔ ماں کے روپ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا، بیٹی کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی تعریف کی اور اس کو مقام عطا فرمایا اور کہا کہ وہ رزق لے کر اپنے ساتھ آتی ہے۔ جب عورت بن کر آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے کہا کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کس کا اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا اسلام اچھا ہے، اس کا ایمان اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور خود آپ نے کوئی اشارہ کر کے فرمایا مجھے دیکھو کہ میں عورتوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ایک اور ایک مرد کے کردار کی دنیا والے تعریف کریں تو میرے پاس وہ تعریف معتبر نہیں، دنیا والے تعریف کریں تو میرے پاس وہ تعریف معتبر نہیں، کیونکہ آپ مجھے باہر دیکھتے ہیں، ممبر پر دیکھتے ہیں، مسجد میں دیکھتے ہیں، کرسی پر دیکھتے ہیں، سڑکوں پر دیکھتے ہوں گے، باہر آپ دیکھتے ہیں، تو آپ میرے سے کس کردار سے، کتنے کردار سے واقف ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے کردار کے 5% سے آپ واقف ہیں، مگر میرے پورے کردار کے 100% حصے سے واقف ہونے والی کون ہوتی ہے؟ میرے گھر کی جو عورت ہوتی ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے کہ میں کیا ہوں، کیونکہ وہ جلوت میں بھی دیکھتی ہے، خلوت میں بھی دیکھتی ہے، تنہائی میں بھی وہ سمجھتی ہے کہ میرے خیالات کیا ہے، تنہائی میں بھی وہ جانتی ہے کہ میرے جذبات کیا ہے، تنہائی میں بھی وہ جانتی ہے کہ میری نگاہ کیسی ہے، میرے الفاظ کیسے ہیں، میرے بول کیسے ہیں، میرا سلوک کیسا ہے۔ تو جتنا عورت جانتی ہے ایک مرد کو، دنیا کا کوئی فرد اس کو جان نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے صحیح تعریف تو وہ ہے جو عورت اپنے مرد کی تعریف کرتی ہے، وہ صحیح تعریف ہے۔ اس اعتبار سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذرا تعریف بیان کیجئے، رسول کی سیرت بیان کیجئے، تو بی بی عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو کہا ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کانا خلقہ القرآن، ارے مجھ سے کیا سیرت پوچھتے ہو، قرآن پڑھو، تو قرآن میں رسول اللہ کی سیرت سے بیان کی گئی ہے۔ یہ معتقدوں کا کہنا نہیں، یہ مریدوں کا کہنا نہیں ہے، یہ ساتھ بیٹھنے والے صحابیوں کا کہنا نہیں ہے، بلکہ اس عورت کا کہنا ہے جس کے ساتھ 10 سوکنیں تھیں۔ آج ہماری ایک عورت ہماری برائی بیان کرتی ہے اور اتفاق سے سوکن پیدا ہو جائے، سوکن پیدا ہو جائے تو کتنی برائیاں آپ سننا چاہے تو ایک ایک سوکن کو بلا کر پوچھو تو وہ اپنے شوہر کے سینکڑوں گناہ، سینکڑوں عیوب بولے گی۔ لیکن بی بی عائشہ کے ساتھ 10 سوکنیں ہیں، لیکن بی بی عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنا ہو تو قرآن پڑھو، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ اس کا کہنا ہے جس کی زبان سے سوائے برائی کے کچھ نہیں نکل سکتا۔ لیکن بی بی عائشہ صدیقہ نے سچائی کا فرض ادا کر انجام دے دیا۔ تو عورت کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دیا گیا آپ کو، اور بہن کیا ہوتی ہے، بہن کا ایک روپ بھی ہوتا ہے، اور بہن کے تعلق سے تو کیونکہ رسول اللہ کو تو بہن نہیں تھی، رسول اللہ کو بہن نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے سیرت کے ذریعے سے بیان کر دیا کہ اگر کوئی اپنی اس بہن کو کہ جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے یا اس کو اس کا شوہر مر چکا ہے،
اگر وہ اپنے گھر میں آتی ہے تو باپ یا بھائی اس کو اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اور وہ قیامت کے دن یوں آئیں گے فرماتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا اسلام نے جو عورت کی خدمت کی ہے اس خدمت کا آج عشر عشیر بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اسلام نے عورت کے مقام کو جو بلند کیا ہے, کسی بھی روپ میں عورت آ جائے, اسلام نے اس کو عزت بخشی ہے, اسلام نے اس کو عظمت کا درجہ دیا ہے. کبھی اس کو گرا کر عورت کو گرا کر بات نہیں کی. لیکن آج کل کے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کی جو برابری کا مقام, برابری کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ بہت ہی غلط بات ہے. قرآن کے روح سے بھی بعض لوگ مسلمان جوش میں آ کر مغرب سے مروب ہو کر یہ جواب بیان دے دیتے ہیں کہ اسلام اللہ نے عورتوں کو مردوں کو برابر پیدا کیا ہے. اس سے بڑا جھوٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. کیا عورت اور مرد برابر ہے؟ خلقت کے اعتبار سے دیکھو, پیدائش کے اعتبار سے دیکھو, کیا مرد اور عورت یکساں ہو سکتے ہیں؟ ارے یکساں ہوتے ہیں تو بچی جو پہلے چھوٹی بچی ہوئی ہے, جب بچی 3 یا 4 سال کی ہوتی ہے, کیوں وہ اوڑھنی اوڑھتی ہے؟ کس نے اس کو سکھایا کہ تجھے اوڑھنی اوڑھنا چاہیے؟ کس نے اس کو سکھایا کہ بگڑیاں پہننا چاہیے؟ کیوں وہ مردوں کے کپڑے پہننا نہیں چاہتی؟ عورت کی خود دل سے بتاتی ہے کہ میں عورت ہوں اور میرے اعضاء الگ ہیں, میری پیدائش کا طریقہ الگ ہے اور مردوں کی پیدائش کا طریقہ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 جنس کو پیدا کیا ہے, ایک جنس مرد ہے اور ایک جنس عورت کی ہے. برابر ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ عدل میں ہے, مساوات میں, وہ جس کو آپ کہتے ہیں مساوات میں برابری نہیں ہو سکتی, عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی, کیونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ 2 مختلف مصلحتوں کے تحت پیدا کیا ہے. مرد کی پیدا کرنے کی مصلحت اور ہے, عورتوں کو پیدا کرنے کی مصلحت اور ہے. مرد جفاکشی کے کام کرتا ہے, مرد پتھر پھوڑتا ہے, مرد دن بھر محنت کرتا ہے, مرد کو کمانے کی فکر رہتی ہے, مرد کو اپنے بیوی بچوں کو عزت کے ساتھ کھلانے کی فکر رہتی ہے, اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی نگہداشت کے لیے رکھا, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے رکھا, اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے پیدا کیا. عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی دیکھ بھال کے لیے پیدا کیا. بچوں کی نگہداشت کہ مرد کر سکتا ہے؟ ایک بچے کو آپ سنبھال سکتے ہیں؟ مثال میں دیا کرتا ہوں, آج بھی دیتا ہوں. ایک عورت کو 10 بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ 10 بچوں کو بھی سنبھالتی ہے, 10 بچوں کو بھی سنبھالتی ہے, 10 کا بھی پورا خیال رکھتی ہے. کون کون کیا کھاتا ہے وہی اس کو کھلاتی ہے. ماں کا درجہ ہے اس کا, ماں کا مقام ہے. تو بیچاری خود تکلیف میں رہتی ہے مگر سب کی سنتی ہے اور سب کا خیال رکھتی ہے. اور کبھی اتفاق سے وہ اگر خود کو کچھ بیماری آئی اور آپ گھر میں بیٹھے رہے اور آپ سے کہا کہ میں ذرا ڈاکٹر کے پاس جا کر آتی ہوں, اس بچے کو سنبھالو. 1 سال 2 سال کا بچہ آپ کے حوالے کر کے گئی, آپ بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہاں جلدی جا کر آ جاؤ, میں بچے کو سنبھالتا ہوں. بچہ ماں کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کے بعد رونا شروع کیا. بڑے باپ بڑی خوشی سے پہلے تو گود میں اٹھا لیتے ہیں, اللہ اللہ تعالی لوگ شروع کرتے ہیں. بچہ ماں باپ کی صورت دیکھ کر اور رونا زیادہ شروع کر دیتا ہے, اور زیادہ روتا ہے. تو اس کو لے کر پورا تھپکتے ہیں, باہر ڈال کے گلے میں ڈال لیتے ہیں اور ٹہلنے رکھتے ہیں. پھر بچہ اور چیخ مارتا رہتا ہے, اٹھا کر پٹکتے ہیں, پٹا سنتا ہے نکلی. چیخا مار لیے, پوٹے کو مار دیے, نیچے ڈال دیے, کچھ بھی کر دیے. اس کے بعد میں بلانے کے لیے بھاگے اور آپ بولتے ہیں کہ تو یہ سنبھلتا ہی نہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو ماں زندگی بھر اس کو سنبھالتی ہے اور اس کے جیسے 10 بچوں کو سنبھالتی ہے, آپ کے حوالے کر گئی تو 5 منٹ آپ اس کو سنبھال نہیں سکے, پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم مرد اور عورت برابر ہو سکتے ہیں.
مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے. برابری ہے تو اس معنی میں ہے کھانے پینے میں برابری ہے, حقوق میں برابری ہے, عبادت میں برابری ہے, نماز و روزے میں برابری ہے, حج و زکات میں برابری ہے, اللہ کے فرائض ادا کرنے میں برابری ہے. شاید یہ بھی میں ذرا غلط بول رہا ہوں, میں بھی غلط بول رہا ہوں. مردوں کو تو پورے 30 دن مہینے کی نماز پڑھنی پڑتی ہے. کیا عورت بھی پورے 30 دن نماز پڑھتی ہے؟ مردوں کو تو پورے 30 دن روزے رکھنے پڑتے ہیں. کیا عورت بھی رکھ سکتی ہے؟ کیوں بات آ جاتی ہے روزہ رکھنے سے اور نماز پڑھنے سے؟ تو کہا کہ اس کی مخلوق, اس کی خلقت کچھ عجیب طریقے پر ہوئی ہے. قدرت ہی نے اس کے لیے یہ عذر پیدا کر دیا ہے. جب عذر پیدا ہوا, ایسا عذر پیدا ہوا کہ وہ نہ خدا کے قابل نہ نیم خدا کے قابل رہتی ہے. ان ایام میں نہ وہ مرد کے قابل رہتی ہے, نہ خدا کے قابل رہتی ہے, نہ قرآن پڑھ سکتی ہے, نہ حج کر سکتی ہے, نہ طواف کر سکتی ہے, نہ نماز پڑھ سکتی ہے, نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ عورت مرد برابر ہو سکتے ہیں. عبادات میں بھی اللہ نے اس کا خاص طور پر خیال رکھا کہ نہیں, یہ نہیں کہ وہ کم ہے, اس لیے کہ وہ اس وقت بڑی تکلیف میں ہے. اللہ نے اس کی تکلیف کا خیال کر کے اپنی نماز کو معاف کر دیا ہے. نماز کو اللہ نے معاف کر دیا. روزوں کو کہا کہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں تو قضا کر لے, پر ہر مہینہ 7 دن یا 10 دن یا 5 دن کہاں سے قضا کرے گی؟ 5 بجے 25 یا 5 سے 35 نمازیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کا خیال رکھا, اس کی عظمت کا خیال رکھا. اللہ کو عورت کی عظمت کا یہاں تک خیال ہے کہ اپنے فرض عبادت کو اللہ نے معاف کر دیا. یہ اس کا احترام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یہ عورت کا احترام ہے. ہم آپ کیا احترام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جو احترام کرتا ہے. کسی مذہب میں آپ اس بات کو پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے جو مقام کو بلند کیا ہے, ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے, ہم اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے. اسلام نے سکھایا طریقہ ہم کو. کیوں سکھایا؟ کیوں نماز کو معاف کیا؟ اس لیے معاف کیا کہ اے مردوں, ان ایام میں عورت کو تکلیف مت دو. دیکھو میں اپنی عبادت کو معاف کر رہا ہوں, تم کو بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقام کو ہمارے سامنے بلند کیا اور رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو اسلام سے پہلے جتنے مقامات تھے, جتنے مذاہب تھے, جتنے ادیان تھے, ان میں عورت کا کیا مقام تھا, اور اسلام نے آ کر عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا. کیا آج کی دنیا اس سے زیادہ مقام عطا کر سکتی ہے؟ مرد کو کہا کہ کمانا کجانا, عورت بیوی بچوں کا, آپ نگاہ میں سنتے ہیں, بیوی بچوں کا نان نفقہ دینا کس کے ذمہ ہے؟ کہا مرد کے ذمہ ہے. تجھے کما کر اسے کھلانا چاہیے, اس کا پورا خرچ تجھے برداشت کرنا چاہیے. آج کی عورت کہتی ہے کہ نہیں, آج کا سماج کہتا ہے, آج کی مغرب یہ کہتی ہے کہ نہیں, عورت کو بھی باہر جا کر محنت کرنی چاہیے. آج فیکٹریوں میں آپ دیکھو عورتیں ہیں, اسٹیشنوں میں جا کر دیکھو, ریلوے اسٹیشنوں میں عورتیں کام کر رہی ہیں. اور وہ کمپیوٹر سیکھنے کے بعد تو جہاں کہیں آپ جاؤ, عورت آپ کو ٹپ 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 کرتی ہوئی ملے گی. پڑھانے والی عورتیں. مرد ہے کہ ٹیچر مرد ہے تو بہت صبح اٹھ کر ناشتہ کر کے چلا, اور بیچاری عورت ہے پڑھانے کے لیے جانا ہے, وہ گھر میں مرد اور بچوں کا ناشتہ بھی تیار کرتی ہے, دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا پڑتا ہے, پھر بچوں کو پڑھانے کے لیے جائے, اور پھر واپس آنے کے بعد پھر رات کے کھانے کا انتظام کرے. تو کیا عورت کو دگنی تکلیف ہم دے رہے ہیں یا یہ کہ اسلام دے رہا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ مرد عورت کو کھانے پینے کی تکلیف مت دو, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ایک سے پورا نہیں ہوتا, تم بھی جایا کرو. یہ اس کو برابری کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ برابری ہو رہی ہے یا ڈبل تکلیف دے رہے ہیں؟ برابری کے معنی تو یہ ہوتے کہ پکانے میں تم بھی شریک ہو جاتے, یا آپ ہنسیں گے, نہیں بولنا, کیا بولوں؟ برابری کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک بچہ وہ جنتی, ایک بچہ تم جنتے. ہوتا ہے ایسا؟ وہاں برابری نہیں ہوتی. نہیں, کیا برابری ہے؟ یہ عدل ہے, یہ انصاف ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. تکلیف اس کے حوالے اور مزہ تمہارے, سزا اس کو,
اور پھر کہتے ہیں کہ برابری ہو رہی ہے. ایام ہوا میں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ میری ماں بیمار تھی, چلنے کے قابل نہیں تھی, تو میں نے اس کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور اس کو لوز موشن شروع ہو گئے. طواف کر رہا ہوں اور اس کو موشن شروع ہو چکے ہیں, میرے سارے کپڑے لت پت ہو گئے. میں اسی طرف طواف, میرا بھی طواف ہو رہا تھا, اسے بھی لے کر طواف کر رہا تھا. 7 طواف پورے ہونے تک میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے. میں گھر کو لایا, اس کو اتارا, پہلے میں نے اس کے کپڑے دھوئے, پہلے میں نے اس کو نہلایا, اس کے بعد میرے کپڑے میں نے دھوئے اور میں نہایا. تو کیا یا رسول اللہ یہ میری خدمت ہوئی؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق میں نے ادا کیا. تو رسول اللہ نے فرمایا تو جب ماں کے پیٹ میں تھا کروٹ, ایک کروٹ جو لیا اسے جو تکلیف ہوئی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکی ہے. اس کی قیمت تو ادا نہیں کر سکا, کیونکہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے اسے جو تکلیف ہوتی رہتی ہے تو آرام سے کروٹ لیتا ہوگا, مگر ہر کروٹ پر اسے جو تکلیف بے چینی ہوتی ہے اس کی بھی قیمت تو ادا نہیں کر سکا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو کیا ہم سے خدمت ادا ہو سکتی ہے؟ اور اپنے ماں باپ کی جو خدمت کی ہے ہم سے خدمت ادا ہو سکتی ہے؟ اور ایک بچی جو اپنے باپ کو پیار دے سکتی ہے, جو خدمت کر سکتی ہے, کیا اس کی قیمت آپ کے پاس ہے؟ بچی کی شادی ہو کر جب گھر سے جاتی ہے تب ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بچی کیا تھی ہمارے گھر میں. شادی کے ہونے کے جانے کے بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک بچی تھی تو کتنا کام کرتی تھی اور کتنا ہمارا خیال رکھا کرتی تھی. بیوی کو کہنا پڑتا تھا مگر بچی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ اپنے وقت پر مشن کی طرح کام کرتے ہوئے چلی جاتی ہے. کیا یہ بچی کام نہیں کرتی؟ کون خدمت کرتی ہے؟ خدمت اللہ نے, خدمت محنت اللہ نے مرد کے حصے میں لکھا اور خدمت اللہ تعالیٰ نے عورت کے حصے میں لکھا ہے. میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ سب بیمار آپ ہو, لاکھ لوگ پوچھے اور آپ کی بیوی دور کھڑی ہو تو کیا آپ کو تسلی ہو سکتی ہے؟ اگر وہ آپ کے نزدیک آ جائے, پیشانی پر ہاتھ رکھے اور کہے کیوں فکر مت کرو اللہ اچھا کر دے گا, اپنے 2 میٹھے بولتی ہوئی اپنے پیشانی پر آپ کے ہاتھ رکھ کر سہلاتی ہے, کتنی تسلی آپ کو ہوتی ہے. انگریزوں نے اسی وجہ سے گورنمنٹ ہسپتالوں میں نرسوں کو رکھا ہے, کیونکہ ان کا جو نرسنگ ہاتھ ہے وہ ہمارے پاس مردوں کے پاس نہیں ہو سکتا. ان کی بول چال کا انداز, ان کے پوچھنے کا طریقہ, ان کی خدمت کے جو انداز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, اس سے آدھی بیماری چلی جاتی ہے. تو ایک عورت جو خدمت کر سکتی ہے, تمام کئی مرد مل کر بھی وہ خدمت انجام نہیں دے سکتے. آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا عورت کا ہاتھ ہے, آپ کو بھڑکانا بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مرد غصے میں آیا ہوا ہے اپنے ہی بھائی پر صحیح یا اپنی ماں پر غصے میں آیا ہوا ہے, میں ان کو ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا, اور میٹھے ٹھنڈے دل سے عورت بولے کہ نہیں ایسا نہیں کرتے, اس طریقے سے پیش آنا صحیح نہیں ہے. ان کو بولتے ہیں تو بولنے دو, ان کا بھی کچھ حق لگتا ہے, مرد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یا عورت اگر بھڑکانے والی ہے تو بھڑکائی, کیا دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا باہر نکلو. عورت مرد بن جاتا ہے. جب اب تک نہیں تھا, جب عورت بولی تو مرد بن کے باہر نکلا لڑنے کے لیے. تو لڑانا بھی عورت کا ہاتھ اور بٹھانا بھی عورت کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایک عورت کیا نہیں کر سکتی, میں آپ سے پوچھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں, اس کے انداز میں, اس کی بات میں ایک عجیب لوچ بھی رکھی ہے اور ایک عجیب طنز بھی اللہ نے رکھا ہے. وہ چاہے تو شعلہ بن جائے اور آپ کو شعلہ بنا دے, اور چاہے تو آپ کو شبنم بھی بنا دے, ٹھنڈا بھی بنا کر بنا دے. یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کے لیے پیدا کیا ہے, سکون کے لیے پیدا کیا ہے. مرد دن بھر جب تھک کر آتا ہے, عورت 2 بول میٹھے بولتی ہے, ساری تھکن اس کی دور ہو جاتی ہے. اگر وہ ٹھنڈا کرنا چاہے تو, اور اگر لال بھبوکا بن کر بیٹھی رہے, عورت گھر کے اندر قدم رکھا, کیا ہے, کیا پکایا, کیا ہے, کیا لا کو دیا تھے ان کو پکا کر رکھوں. یہ پٹے سنتے نہیں, کچھ لاتے نہیں, آ کر میرے پر بولتے رہتے ہیں طبیعت خراب ہو گئی, پہلے سے خراب تھی. بولے چلو اب یہاں سے فوراً جاتا ہے, 2-4 روپے پھینک کر ہوٹل میں جا کر آرام سے پھال کھا لے کر گھر میں آ جاتا ہے. تم دال کھایا کرو, میں پھال کھایا کرتا ہوں.
یہ بھی مت کرتا ہے تو وہ ہوٹل کو بھیج کر تھال کھلانے والی کون؟ وہ عورت ہی ہوتی ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے بات کر لے، پہلے وہ ہاتھ دھو لو، یہ وضو کر لو، یہ صابن رکھا ہے، توال لے کر کھڑی ہو جائے تو مرد کتنا خوش ہوتا ہے. دن بھر کی تھکن، کلفت، تکلیف، ٹینشن، تناؤ سب دور ہو جاتا ہے اگر 5 منٹ کی اس کی مٹھاس کی بات میں. سوات قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو پیدا کیا تاکہ مرد تجھ سے سکون حاصل کر سکے. عورت سکون کا باعث ہے مرد کے لیے، کیونکہ مرد باہر رہتا ہے، ہزاروں آفس کے رہتے ہیں، دھندے رہتے ہیں، کاروبار رہتے ہیں، کوئی لینا ہے، کوئی دینا ہوتا ہے، کوئی غیر غلط بات کر دیتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. وہ دنیا بھر کے پریشانیوں کو لے کر اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے. اور ایک عورت اگر اس کے لیے استقبال خوش اخلاقی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کرتی ہے، کہاں نقصان ہو گیا تو بولے تمہاری بلا سے اللہ دے دے گا، فکر مت کرو. کتنا بار اس کا بال ہو جاتا ہوگا. یا یہ کہے کہ میرے پاس زیور رکھا ہوا ہے، آپ لے جاؤ، یہ آپ ہی کا مال ہے. یا اگر کس کے لیے، اگر اللہ آپ کو دے گا تو پھر ہم خرید لیں گے، پہن لیں گے. آپ کو تکلیف ہو میں زیور پہن کے جاؤں، یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. اگر خط پیش کر دے تو مرد کا دل کتنا بڑھ جاتا ہوگا کہ عورت کتنی اچھی ہے، کہ میرا کتنا خیال رکھتی ہے. صرف ایٹیٹیوڈ عورت کا بدلنا چاہیے، صرف عورت کے رویے میں تبدیلی تھوڑی بہت آ جائے اور اپنے مرد کو سنبھالنے کی کوشش کر لے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بھی بنا سکتی ہے، اور دوزخ کا نمونہ دیکھنا چاہو تو ان اللہ عورتوں کے پاس جاؤ، ان کے گھروں میں دیکھو تو گھر کیا ہے، دن بھر لڑائی کا گھر بنا ہوا ہے، دوزخ بنا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے بعض مرد اپنی عورتوں کے رکھتے ہوئے جو غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اڈوں کو آباد کرنے کے لیے، وہ عورتوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں ان کو وہ سب چیز ملتی ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں تو وہ بات نظر نہیں آتی. اور اگر عورت سمجھے اس بات کو کہ نہیں میں اپنے گھر کو، میں اپنے شوہر کو گھر کے باہر قدم رکھنے نہیں دوں گی، تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے شوہروں سے اچھا سلوک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، لے جا رہے ہیں، ساتھ میں بیوی حدیث الکبریٰ سے کہتے ہیں کہ ذرا ستو باندھ دو، تھوڑا پانی دے دو. ستو ایک ہفتے کا لے کر جاتے ہیں، غار حرا میں آپ بیٹھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ خود سے جاتے تھے، یہ میرا ایمان نہیں ہے. کون اپنی بیوی کو چھوڑ کر عیش و آرام کو ترک کرتے ہوئے غار میں جا کر بیٹھنا پسند کرے گا؟ کون پسند کرے گا؟ ایک ہفتہ جب تک کہ ستو ختم نہیں ہوتا اس وقت تک رسول اللہ وہیں رہتے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جاتے تھے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ بلاتا تھا. اللہ آپ کو بلاتا تھا، کیونکہ نبوت کے لیے جو تعلیم درکار تھی وہ کہاں دی جا سکتی تھی؟ گھر کے اندر وہ تعلیم نہیں دی جا سکتی تھی. نزول وحی کے لیے، قرآن کو اتارے جانے کے لیے جس دل کو تیار کرنا تھا وہ دل کہاں تیار ہو سکتا تھا؟ وہ غار حرا کی تنہائی میں، ہماری نظر میں تنہائی، اور میں تو کہتا ہوں خدا کی ہمنشینی ہوا کرتی تھی. جب وہ دل تیار ہوا ہوگا، وہ قرآن نازل ہوا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو پھر وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم نے اس کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے. تو آدمی کے دل کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے غار حرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا تھا. بس رسول اللہ کو ایک خیش تھی، ایک کشش تھی کہ آپ چلے جا رہے ہیں. اسی کشش کو میں ولایت کے نام سے یاد کرتا ہوں. نبوت سے پہلے کیا ملی آپ کو؟ ولایت نصیب ہوئی تھی. وہ ولایت ہی تھی جو آپ کو تنہائی، مہدی موعود نے عزلت عن الخلق کی جو تعلیم دی ہے فرائض ولایت میں، وہ فریضہ پہلے کس نے انجام دیا؟ رسول اللہ نے انجام دیا. دنیا کو چھوڑو، التنہائی اختیار کرو، تو عزلت ہی فرائض ولایت میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرض پہلے انجام دیا ہے. اب پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں مہدی موعود کو کیا تھا طریقہ، کیا آپ کا حق تھا، اختیار تھا کہ آپ نے ولایت کو فرض عزلت قرار دیا، تنہائی کیوں آپ نے قرار دے دی؟
ہم یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھو کہ کیا چیز تھی جو غار حرا لے جا رہی تھی؟ کیا غار حرا میں لوگوں کا اڈا جمع ہوتا تھا؟ رسول اللہ ایک مشورہ کیا کرتے تھے دوستوں میں. کون تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ صرف آپ کا اللہ تھا اور آپ رہتے تھے. خلق سے کٹ کر بلایا گیا تھا. ارے دن میں بھی جب رسول اللہ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا. کہا دن نبوت ہے تو رات ولایت ہے. دن میں نبوت کے فرائض انجام دے لو مگر رات میں ولایت کا فرض انجام دو. وہ تبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کر میرے پاس آ جا. یہاں بھی ولایت کا فرض انجام دیا جا رہا ہے. دن رات ہے، دن نبوت ہے تو رات ولایت ہے. دن میں مخلوق کے ساتھ رہو اور رات میں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ خالق کے ساتھ آ جاؤ. وہ تبتل الیہ، اللہ کی طرف کٹ جاؤ، سب سے کٹ جاؤ. تبتیلا، ہر ایک سے کٹ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. یہ ولایت کا فرض نہیں تو اور کیا تھا؟ انجام دیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے غار حرا میں. اچانک ایک فرشتہ آیا، بھیجا سینے کو، کہا پڑھ. آپ نے کہا کہ ماں انا قاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کیا پڑھوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کبھی میں نے پڑھا نہیں. پھر سینے سے لگایا، کہا پڑھ. آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر سینے سے لگایا اور کہا پڑھ اقرا بسم ربک. تو رسول اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا. اچانک واقعہ ہوا، رسول اللہ گھبرا گئے، فوراً گھر کو تشریف لائے. خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. یہ خدیجہ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ آج طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا انی خشیت علی نفسی. اس کو ایک ایسے بات ہوئی ہے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور میرے گلے سے لپیٹ لیا، بھیجا، زور کے ساتھ بھیجا اور کہا پڑھ. میں نے کہا میں نہیں پڑھتا. کہا پڑھو. میں کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر اس کے بعد میں یہ آیتیں سنائی، مجھے یہ پڑھایا اور غائب ہو گیا. خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، میں مر جاؤں گا، میں جیوں گا نہیں، مجھے ڈر پیدا ہو گیا ہے میری جان کا. خدیجہ کبریٰ جس کو چاہ کر شادی کی تھی، جس کی زندگی کے ایک ایک رمز، جس زندگی کے ایک ایک رخ سے واقف تھی، خدیجہ کبریٰ نے یہ نہیں کہا. میں بولتی تھی پہلے تمہارے کو جا کر مت بیٹھو اکیلے، بھوت پریت کا کہیں بھی اثر ہو جائے گا. جنگل میں جا کر اکیلے بیٹھتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا. گھر چھوڑ کر جاتے تھے تو یہ ہوا. اب تو گھر جانا بند کرو. ہماری آج کی عورتیں ہوتی کیا بولتی؟ چلو کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جا کر جھاڑ پھونک کرواؤں گی، وہ جو چڑھا ہے سب اتر جائے گا. یہ بولتی تھی. خدیجہ کبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی ہے وہ ہماری عورتوں کے لیے باعث نصیحت ہے. ابھی خدیجہ کبریٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو سنا اور اس بات کو بھی سنا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر پیدا ہو گیا ہے. خدیجہ نے فوراً جو الفاظ دیے، کیا الفاظ کرے؟ کہا کہ ان اللہ لا یضیعک، اللہ کبھی تم کو ضائع نہیں کرے گا. لفظ اللہ پہلے لاتے ہیں. اللہ لا یضیعک، اللہ کبھی تم کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں جو خصوصیات ہیں وہ بڑے پیارے خصوصیات ہیں. انک لا تصل الرحم، ارے آپ خرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کسی خرابت دار کو رنجیدہ نہیں کرتے. وہ تقسیم للمعدوم، ارے آپ تو ایسے آدمی ہیں جو کماتا نہیں اسے کما کر لے جا کر اس کو دے دیتے ہیں. ان کی دعائیں تمہارے ساتھ شامل حال ہے. انک لتقری الضیف، اور آپ تو مہمان جب بھی آتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے بلکہ ہر ایک مہمان کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں. وہ تعینوا علی نوائب الحق، اور جب کسی پر افتاد پڑتی ہے، نیچرل کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ خاموش دیکھا نہیں کرتے بلکہ ہر ایک کی جا کر اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں.
تو ایسی صورت میں وہ ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَصْدِقُ، اور کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو ان اوصاف کے مالک کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن بدل گیا. خطیب کبریٰ کے ان الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کو بدل دیا اور بتلانے کے لیے کہا آپ فکر مت کرو، میں اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہوں، چچا کے پاس یا چچیرے بھائی کے پاس، ان کو پوچھ کر آتی ہوں، آپ کے حالات بولتی ہوں، وہ انجیل کے بڑے عالم ہیں، آپ ان سے میں دریافت کرتی ہوں، پھر آ کر آپ کے سناتی ہوں. جا کر کہتی ہے، ان کو بلا کر لاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ سے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحبزادے بھتیجے تم کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ تو مقدس فرشتہ تھا جو تم پر آیا تھا اور جو حضرت موسیٰ پر بھی آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پیغمبر بنانے والا ہے. جس میں نہیں آتا. ایک عورت کو آپ ہٹا دو دنیا سے، کائنات میں کچھ نہیں. اسی وقت اقبال کہتے ہیں اے زن تیرے وجود سے ہے کائنات میں رنگ. یہ پوری کائنات میں اگر رنگ آیا ہے تو کس کی وجہ سے آیا ہوا ہے؟ عورت کی وجہ سے. عورت ہے تو کائنات میں رنگ ہے، کائنات رنگین نظر آتی ہے. اگر عورت نہیں ہے تو پھر کائنات بے رنگ ہے، بے رنگ ہے، کوئی رنگ نہیں ہے. یا نہیں تو دیکھو جن جن کی عورتیں مر جاتی ہیں ان کے گھر کی صورتوں کو دیکھو، 4 صدی ہے ان کی، وہ دعا کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے. نہ کسی سے نہ کچھ بول سکتے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹے سے بھی نہیں بول سکتے، بیٹے سے نہیں بول سکتے. بیٹے سے بولتے ہیں تو بیٹا آنکھیں نکال کر دیکھتا ہے، پڑے رہو چپ خاموش، کئی کو فکر چکا ہے. بیٹی سے بولتے ہیں تو بیٹی اپنے گھر کا حصہ لے کر آتی ہے، وہ بیٹی سے نہیں بول سکتے. اب بولے گا تو مرد اپنا درد کس سے بولے گا؟ کم از کم بڈھا بڈھی ہی صحیح بیٹھ کر 2-4 باتیں پان پوچھتے پوچھتے، ایسا ہے وہ بہو ایسا کر لیا، چھوڑو جانے دو، وہ جمائی ایسا کر رہا ہے ٹھیک ہے چھوڑو. تو اپنے بڈھا بڈھی بات کر لیے تو دل گزر جاتا ہے. بڈھا بھی نہیں بولے تو باہر جائے گا کہاں؟ وہ کہے گا میں کس سے بولوں اپنے دل کا درد. تو مرد کی تسلی ہوتی ہے عورت سے بات ہونے پر. اگر عورت نہ ہو تو مرد کی زندگی بیکار ہے. خالی لفافہ جس میں کوئی چٹھی نہیں ہے، خالی لفافہ ہے جس کے اندر کوئی چٹھی نہیں ہے، اب اس کو لے کر کیا کریں گے؟ اور اگر چٹھی ہے تو وہ عورت ہے، تو پھر وہ لفافہ کہتے ہیں اس کو. مضمون اس کے اندر رہتا ہے، لفافے میں خالی ایڈریس رہتا ہے. اب خالی ایڈریس لے کر پھر رہا ہے، کیا کرے گا ایڈریس لے کر؟ تو اسلام نے جو مقام بتایا ہے یہ خطیب کبریٰ کے ذریعے سے، آپ جانتے ہیں کہ کتنا اونچا مقام ہے. تو یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بولا ہوں، ان میں کی ایک ایک بات بلکہ ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے. بی بی خطیب کبریٰ نے رسول اللہ کے اوصاف جو بیان کیے ہیں، ایک ایک صفت جو بیان کی ہے، اس پر 1-1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. اتنے صفات بیان کیے اور پورے سچویشن کو بدل کر رکھ دیا، رخ پھیر دیا، سوچنے کا جو انداز تھا وہ بدل گیا. اور مزید یہ کیا کہ ورقہ بن نوفل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی دلا دی کہ نہیں، یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ جو آیا تھا وہ ناموس اکبر تھا جو حضرت موسیٰ پر آیا ہوا تھا. اس نے آ کر تبھی کر دی کہ بھتیجے کے تم پیغمبر بنانے والے ہو، تم کو پیغمبر بنایا جانے والا ہے، یہ جو وحی ہے جو تم پر آئی ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکے کے لوگ تم کو نکالیں گے، مکے کے لوگ تم کو نکالیں گے تمہارے وطن سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت سے کہا آبا ہوں مخرجی، یا کیا مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جب کبھی خدا کے پاس سے پیغام لے کر کوئی شخص آیا ہے تو اس کے قوم والوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ اس کو پہلے اپنے وطن سے باہر نکالے گی. تو یہ سب بعد میں ہوا. مقدمہ کس نے تیار کیا؟ پلیٹ فارم کس نے تیار کیا؟ خطیب کبریٰ نے تیار کیا تھا. خطیب کبریٰ نے اس وقت میں بڑی خدمت کی. تو عورت کا مقام آپ دیکھتے ہیں
یہ کتنا اونچا مقام ہے عورت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 40 سال کی عورت سے پہلی شادی یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے. سنتوں پر عمل کرنے والوں سے میں ذرا پوچھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا بھائی حضور کی سنت ہے عمل کرتے ہیں حضور کی سنت پر. یہ باہر والے تبلیغ والے کیا بولتے ہیں, حضور کی سنت ہے. میں بولتا ہوں سب سے پہلے حضور کی سنت تو یہ ہے کہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بڈھی سے شادی کراتا. یہ پہلی سنت ہے نہیں ہے. کرتے کوئی بھی عمل کرتے کیوں بھائی یہ سنت نہیں ہے, یہ حضور کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہوتا ہے. وہاں 18 سال کی ڈھونڈتے ہیں, وہاں 40 سال کی نہیں ڈھونڈتے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ سنت کو 2 قسم کی ہے, ایک سنت عبادت ہے, ایک سنت عادت ہے. یہ جو حضور کی ہے یہ سنت عادت ہے. ارے محبت اگر اس سے ہے, عشق ہے, تو پھر کرو نا اسی درجے پر. چاہ کر مت کرو, موقع آ جائے تو کرو نہیں. خیر, تو خدیجہ الکبریٰ کا جو مقام ہے وہ آپ نے سنا, اور اللہ تعالی نے خدیجہ الکبریٰ کے حصے میں عورتوں کو یہ بات بڑی دھیان سے سننے کی چاہیے, بڑی دھیان سے سننے کی ہے, اور ان کو فخر کرنا چاہیے, فخر کرنا چاہیے کہ خاتم نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی مرد ہے یا عورت ہے؟ عورت. اور خاتم ولایت پر بھی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی بی بی راجاتی ہے. یہ عورت کا اتنا بلند مقام ہے کہ سب مقامات کو ایک طرف رکھ دو, مگر یہ مقام تو اتنا بلند ہے کہ رسول اللہ کو ماننے والی بھی خدیجہ الکبریٰ اور امام مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی بھی بی بی راجاتی, ہماری سب کی ماں جو سب سے قربان ہو جائیں وہ ہے. عورت تصدیق کرنے والی ہے, تکذیب کرنے والی نہیں. اور اللہ نے عورتوں کو ایک شرف بخشا ہے جس پر جتنا شکر کرے کم ہے. لڑنا ہے تو یوں لڑو, زیور کے بارے میں مت جھگڑو, کھانے پینے کے بارے میں, ساڑی کے بارے میں مت جھگڑو. جھگڑو تو یہ جھگڑو, ارے تم مصدق ہوئے تو ہماری وجہ سے, سب سے پہلے ہم ایمان لائے تو تم کو ایمان نصیب ہوا, یوں بولو. ایمان کے معاملے میں انسان کو جھگڑنا چاہیے, سامان کے بارے میں جھگڑنا نہیں. یہ تو نفس کی بات ہو گئی. فخر کرو یوں کہ ہم سب سے پہلے تصدیق کرنے والے زمرے میں سے ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بہت عورتوں کو رکھی ہے, اور یہ وہ فضیلت ہے جس پر جس قدر ان کو فخر کیا جائے کم ہے. میں فخر کرنا نہیں ہے, شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس طبقے میں پیدا کیا کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی, سب سے پہلے اسلام لانے والی, سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے. اللہ نے اس طبقے میں ہم کو پیدا کیا ہے. اس طبقے میں ہم کو پیدا کیا ہے کہ جو دنیا میں دین کا کام باہر نکل کر کرتے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا شرف اللہ نے ہم کو بخشا ہے. ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو وہ جا کر دین کی خدمت کرتے ہیں. دین کی خدمت کرنا اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنا بھی دین کی خدمت کرنے والوں میں شمار ہے. حج ہو رہا تھا, ایک ولی گئے حج کو, دیکھا کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا, تو فرشتے پڑھ کے سنا رہے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں تو ان میں ان کا نام نہیں ہے. حج قبول ہونے والوں میں ان ولی کا نام نہیں تھا, دوسرے لوگوں کے نام پیش ہوئے. انہوں نے فرشتوں سے کہا, خیر میرا حج قبول کرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے. تو فرشتوں اتنا تو کام کرو, اللہ سے کہو کہ کم از کم جن مقبولان خدا, جن حج کے جن لوگوں کے حج کو اللہ نے قبول کیا ہے, ان کے غلاموں میں کم از کم میرا نام رکھ لو, ان کے غلاموں میں میرا نام رکھ لیا جائے. تو دوسرے دن جب آتے ہیں فرشتے نے کہا سب سے پہلے تمہارا نام رکھا ہے اللہ نے. تو بولے کیوں؟ کہا کہ تم میں حنانیت نہیں تھی, سب کے غلامی میں تم آنا چاہے. اللہ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا حج یہی ہے
کہ سب کے غلاموں میں مجھے میرا نام رکھ دینا چاہیے. اللہ نے تمہارا نام پہلے رکھا ہے. تمہارے حج کے طفیل میں اللہ نے اس سال کے حج کے لوگوں کو حاجیوں کا شامل کیا ہے. تو جو مرد باہر نکلتے ہیں, جہاد میں حصہ لیتے ہیں, تبلیغ دین میں حصہ لیتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, اور وہ بھی دین کا کام کرتے ہیں, اکل حلال کمانا اور اپنی بیوی بچوں کو پالنا, یہ دنیا کا کام نہیں ہے, یہ دین ہی کا کام ہے. تو جب ان کی خدمت کی جاتی ہے تو یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے, اللہ ان کو مراتب دیتا ہے. مرد کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے, عورت کو گھر کے اندر پڑھنے پر وہی ثواب اس کو ملتا ہے. جماعت سے مرد کو نماز پڑھنا اور عورت کو کہا کہ تو گھر کے اندر چھپ کر نماز ادا کر, تو تجھے وہی ثواب ملے گا جو مرد کو مسجد میں جا کر جماعت سے ثواب نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے, عورت کو اس کا ملتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عورت کا باہر نکلنا, گھر کے باہر قدم رکھنا فتنے کو ہوا دینے کے برابر ہوتا ہے. عورت بذات ہی فتنہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورت آتی ہے استشفہ شیطان, عورت آتی ہے سامنے سے تو وہ شیطان جھانکتا رہتا ہے. بس وزش تدبرت, اور جب پیٹ پھیر کر جاتی ہے تب بھی شیطان جھانکتا رہتا ہے. تو کسی بھی پہلو سے عورت آتی ہے تو شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے, برے خیالات ڈالتا رہتا ہے. اسی لیے کہا کہ نہیں تو گھر میں رہنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے نبی کی عورتوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے, اے نبی کی عورتوں, بیویوں, لستن کأحد من النساء, تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. قرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ, اور جاہلیت کے زمانے میں جو بناؤ سنگار کر کے باہر پھرتے تھے, اب تم کو ایسا پھرنا نہیں ہے. تو ثابت یہ کیا گیا جب رسول اللہ کی پاک دامن عورتوں کو بٹھایا گیا تو ہماری عورتوں کو کیا خیال ہو سکتا ہے. تو عورت کا جو اصل مقام ہے وہ عزت کی چار دیواری ہے. یہ اس کی عزت ہے, یہ اس کا شرف ہے. یہ اسے جانور کی طرح قید میں رکھا نہیں جا رہا ہے, بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہتھیار دیے ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے. بندوق لائسنس آپ کو مل گیا ہے بندوق رکھنے کا, آپ گھر میں لٹکا کر چھوڑ دیتے, جو چاہے ہاتھ ڈال کر بندوق نکال لے گا بول کر, یا اس کو اندر اپنے کنجی اپنے پاس رکھتے ہیں, اپنے سیف میں رکھتے ہیں, اور چابی اپنے پاس رکھتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ ہتھیار ایسا ہے کسی کے ہاتھ میں پڑ جائے تو غصے کے وقت میں کوئی بھی استعمال کر لے گا تو آدمی کی جان جائے گی. تو اس لائسنس یافتہ بندوق کو بھی آپ جو رکھتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے, کیونکہ اس کے کھلا چھوڑنے میں جو نقصان ہوتا ہے اس سے ڈر کر آپ اس کو رکھتے ہیں. اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے چار دیواری میں رہنے کی جو حکم دیا ہے وہ اس کو قید کرنے کے واسطے نہیں, بلکہ وہ باہر نکلنے پر تمہاری عزت و آبرو پر جو حملہ ہو سکتا ہے اس سے بچانے کے لیے, آپ کی عزت کو بچانے کے لیے اور اس کے آبرو کو بچانے کے لیے. کیونکہ عورت کے آبرو کا محافظ مرد بھی ہوتا ہے. اکیلی گھر میں عورت ہو تو کوئی اپنے آبرو کی حفاظت کر سکتی ہے. کتنے درندے ہی جو کچھ پڑھتے ہیں, کتنے ہی جو آنکھ لگائے بیٹھتے ہیں. اگر صرف اتنا معلوم ہو جائے کہ گھر میں ایک مرد ہے, چاہے وہ باپ ہو کہ شوہر ہو کہ بھائی ہو کہ بیٹا ہو, پھر اس گھر کی طرف کوئی رخ کرتا ہے, دیکھ سکتا ہے. عورت کے آبرو کی حفاظت مرد کے ذمہ اللہ نے رکھی ہے, اور بغیر مرد کے عورت غیر محفوظ بن جاتی ہے. ایسا سامان بن جاتی ہے جیسا کہ میدان میں چارہ ہے, کوئی بھی جانور آ کر کھا لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور آبرو کے لیے اس کو کسی نہ کسی مضبوط ہاتھوں میں رکھا. پہلے باپ کے ہاتھ میں رکھا, پھر اس بعد میں بھائی,
پھر اس کے بعد میں شوہر، پھر اس کے بعد میں بیٹا. یہ سب ایسے ہیں جو جان پر سے کھیل کر اپنی بیٹی، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنی بیوی اور اپنی ماں کی حفاظت کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ ارے اب جان کی حفاظت تو بڑی، آبرو پر ہاتھ ڈالنا تو بڑی بات ہوئی. کوئی ماں کی گالی دے دے ہمارے سامنے، پہلے تو لڑکا ہے کہ خبردار ہاتھ میں رہ کر بات کرو، وہاں تک نہیں آنا چاہیے. اور اگر دوبارہ گالی دے گا، بہت گالی، کچھ بات ہو رہی نہیں ہے، پر ہم اپنی ماں کے نام سے گالی بھی سن کر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو عورت ہمیشہ محفوظ قلعے میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ قلعے میں رکھا تاکہ اس کی عزت بھی بچے اور آپ کی آبرو و نام و ناموز بھی آپ کی بچ جائے. تو بی بی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی، جو ہمارے مصدقین ام المصدقین کہلاتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والی. جب مہدی موعود علیہ السلام نے بی بی سے واقعہ اپنا معاملہ پیش کیا کہ اے بی بی، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ تو اے سید محمد، ہم نے تجھے مہدی موعود بنایا ہے، تو بی بی نے کہا مجھے بھی پہلے سے یہ معلوم ہو رہا تھا. جب آپ اظہار کرتے ہیں تو میں گواہ رہنا، اے اللہ کو گواہ رہنا اور آپ بھی گواہ رہنا کہ میں آپ کی تصدیق کرتی ہوں. تو سب سے پہلی مصدقہ جو تھی وہ بی بی حضرت رضی اللہ عنہا، جن کا بہجان کیا جاتا ہے، جن کا فیض لیا جاتا ہے. انشاءاللہ باقی واقعات میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. مگر اتنا تو یاد رکھنا چاہیے کہ شوہروں کو اپنی عورتوں سے محبت کرنی چاہیے، بھائیوں کو اپنی بہنوں سے، بیٹوں کو اپنی ماں سے، باپ کو اپنی بیٹی سے محبت کرنی چاہیے. یہ بڑی نادر چیز ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے. ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے، بہت ہی نازک چیز ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے. تو جن کو اللہ نے عطا کیا ہے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. اور ان کے وہ کانچ کے شیشے ہیں، دھکا لگ جاتا ہے تو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. مرد جو ہے وہ لوہے کا ہے، گرتا رہتا ہے، پڑتا رہتا ہے، اٹھتا رہتا ہے، اسے دھکا نہیں ہوتا. اور عورت کا دل کانچ کا شیشہ رہتا ہے، جہاں دھکا لگا پھر وہ چور چور ہو جاتا ہے. تو اس کے آبگینے کی حفاظت کرنا ہے اور اس کے واسطے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہماری بچوں کے حصے اچھے کر دے، اچھی جگہ پر ان کی شادی کر. اے اللہ ہماری عورتوں کو نیک توفیق عطا فرما کہ وہ ہماری بھی خدمت کرے، بچوں کی بھی کرے اور تیری عبادت بھی وہ کر سکے. اور ماں ہے تو پھر اس صورت میں بچوں کو تو زیادہ ان کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جس طرح ماں نے میرے بچپن میں میری خدمت کی، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان کی خدمت کر سکوں اور ان کی بھی دعا حاصل کر سکوں. اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. انشاءاللہ کل بھی اسی عنوان پر تعلیم کروں گا.